بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك. صدق اللہ العظیم. معزز سامعین، آج ہر انسان دل و دماغ کے حساب سے پریشان ہے، ٹینشن اس کو لاحق ہے، اور اسی طرح کئی روپے خرچ کر کر دوائیاں استعمال کرتا ہے نیند کی تاکہ اس کو سکون میسر ہو، اور کئی روپے خرچ کر کے سیر و تفریح کے مقامات پر جاتا ہے، پکنک اسپاٹس پر جاتا ہے تاکہ اس کو ظاہری سکون ملے. لیکن قرآن مجید کی تلاوت جو معاشرے سے اکثر ہی خالی ہوتی جا رہی ہے. بالکل قرآن مجید کا بھی ایک موسم اور ایک سیزن بنا لیا گیا ہے، رمضان. بعض لوگ اس میں بھی اس کا اہتمام نہیں کرتے. اللہ ہم تمام کی حفاظت فرمائے. اس کی عادت ہم سے چھوٹتی جا رہی ہے. حالانکہ ہر مسلمان کا یہ حق ہے کہ روزانہ قرآن شریف کا کچھ حصہ تلاوت کرے. قرآن کریم کی تلاوت یہ اللہ رب العزت سے عشق و محبت کی علامت ہے. جس کا قرآن سے تعلق جتنا مضبوط ہوگا اس کو اسی کے بقدر اللہ رب العزت کا قرب حاصل ہوگا. اسی لیے رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، ان قرآن الفجر کان مشہودا. فجر کے وقت کا قرآن پڑھنا، اس وقت فرشتے بھی حاضر ہوتے ہیں. اور اسی طرح رات کا کچھ حصہ جاگتے رہے قرآن کے ساتھ. یہ نفلی چیز ہے، یعنی زیادتی ہے. اس میں پڑھنا بہت ہی اچھا ہے اللہ کے قرب کے لیے، اللہ کی نزدیکی کے لیے. قرآن کریم ہی ایسی کتاب ہے جس کے ایک حرف کی تلاوت پر 10 نیکیاں عطا کی جاتی ہیں، اور صرف انسان ہی اس کی تلاوت پر قدرت رکھتا ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے فرشتے چاہنے کے باوجود بھی اس کی تلاوت نہیں کر سکتے. ایسا کلام رب ذوالجلال نے ہم تمام کو عطا کیا ہے. ایسی صورت میں قرآن مجید کی جتنی بھی قدر کی جائے کم ہے. لیکن قرآن کریم کی قدردانی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو سجا کر طاق میں رکھ دیا جائے، یا کبھی کبھار اٹھا کر آنکھوں سے لگا لیا جائے اور بوسہ دے دیا جائے، بلکہ اس کی اصل قدردانی یہ ہے کہ اس کو کثرت سے ہمیشہ پڑھا جائے، سمجھنے کی کوشش کی جائے، اور پھر اپنی زندگی کو قرآن کے نقشے میں ڈھالنے کی کوشش کی جائے. چنانچہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کو صرف امت کے سامنے پیش ہی نہیں کیا، بلکہ اس کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں پوری طور پر شامل بھی کر لیا. جبھی تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہم تمام کی امی جان آپ علیہ السلام کے سلسلے میں ایک صحابی نے پوچھا، آپ کے عادات و اطوار کیسے ہیں؟ تو اماں جان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، کان خلقہ القرآن، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عادات و اخلاق ویسے ہی ہیں جیسے قرآن میں ہیں. آیات قرآنیہ کے مفہوم اور معانی کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھو، ڈھونڈو. کلام الہی کے صفحات کو آپ میں دیکھو، کیونکہ آپ کی زندگی مکمل طور پر قرآن کریم کے نقشے میں ڈھلی ہوئی تھی. آپ پورے طور پر اسی کے رنگ میں رنگے ہوئے تھے. قرآن کریم ایمان والوں کو بھی اسی چیز کی دعوت دیتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن له عابدون. ہم نے اللہ کا رنگ قبول کر لیا، اور کس کا رنگ اللہ کے رنگ سے بہتر ہے، اور ہم اسی کی بندگی کرتے ہیں، یعنی اللہ کی. آج کل غیروں کے امور و طریقوں کو چھوڑ کر قرآن کریم کی تعلیمات کو اپنانے کی صورت ہی میں امت کو ترقی اور کامیابی نصیب ہو سکتی ہے، اور یہ اسی وقت ممکن ہے
جبکہ انسان قرآن کریم کے الفاظ کے ساتھ ساتھ اس کے مفاہیم، اس کے معانی کو بھی سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کا جذبہ اپنے دل میں پیدا کر لے، کیونکہ جب تک انسان اپنے رب کی مرضی سے واقف نہیں ہوگا اس کو پورا کیسے کرے گا، پتہ ہی نہیں ہے تو کیسے عمل کرے گا۔ لیکن افسوس ہمارے پاس کاروبار کا، ملازمت کا، کھیتی باڑی کا، تفریح کا اور سیاسی امور میں دلچسپی لینے کا وقت ہے، مگر قرآن کریم کو پڑھنے اور سمجھنے کا بالکل وقت نہیں ہے۔ ترجمہ قرآن اور درس قرآن کی مجلسوں میں شرکت کا ہمارے پاس بالکل ٹائم نہیں۔ کلام الہی سے دوری اللہ کے رحمت سے محرومی کا ذریعہ بنتی ہے۔ تو اسی وجہ سے معزز سامعین، ہم کوشش کریں قرآن مجید کی تلاوت کو زندگی کا ایک لازمی حصہ بنائیں۔ جیسے صبح میں ناشتہ لازمی حصہ ہے، اور بیمار ہے تو دوائی لازمی حصہ ہے، اور اسی طرح اسکول کا طالب علم ہے، کالج کا طالب علم ہے، یا لڑکا ہے لڑکی ہے، اس کو پڑھائی اور ٹیوشن لازمی ہے، اس کے بغیر وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح صبح کا ایک حصہ متعین کر لے جس میں قرآن شریف کی تلاوت کر کے باقی دن میں ہم اپنے کام کو، آفس کو جائے، اسکول کو جائے، پڑھانے جائے، گھر کے کام کرے، جو بھی کرے، لیکن قرآن کریم کے لیے ایک وقت اور ایک ٹائم متعین کر لے، اس کو پابندی سے عمل کرے، اس میں پابندی سے اس کی تلاوت کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو قرآن کریم سے اپنے رشتے کو مضبوط کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔